وہ مینشن پہنچا تو سب ملازمین سر جھکائے نادم کھڑے تھے، لیکن اب ان کے نادم ہونے سے کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ اس نے اچھی خاصی ان کی کلاس بھی لی تھی، اور چوکیدار تو کافی سہما ہوا کھڑا تھا۔ شامت کے ساتھ ساتھ نوکری کے جانے کا بھی ڈر لاحق تھا۔ اسفا تو چپ سی دادا کے ساتھ صوفے پر لیٹی تھی، سر ہاتھوں میں گرائے۔ دان نے تو چپ سادھ لی تھی، اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ سر پلیز سر، عارف کو کچھ مت بتائیے گا، وہ ڈرا سا بولا۔ شٹ اپ پاگل ہو، اسے نہ بتاؤں؟ ابھی نہیں تو رات کو تو اسے پتہ چلنا ہے نا۔ وہ اس چوکیدار پر بگڑا۔ چوکیدار سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کروں اب؟ وہ پریشانی سے بڑبڑایا۔ عارف کو کال کر کے اسے عرش کی گمشدگی کا بتا دو، وہ خود دیکھ لے گا سب۔ اتنی دیر کے بعد دان نے چپ توڑی تھی۔ اس نے بھی یہی بہتر سمجھتے ہاں میں سر ہلا کے اس کا نمبر ملایا تھا۔ اس سیکرٹری کی کچھ ہدایت دے رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے فائل سے نظر اٹھا کر موبائل پر موجود نمبر کو دیکھا، اور پھر عارف کا نام دے کر اس نے کال اٹینڈ کی اور سیکرٹری کو شاید سے جانے کا کہا، اور خود سیٹ کی پھر سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ سر میں شدید قسم کا درد تھا اس وقت۔ تم نے اگر کچھ بولنا نہیں ہے تو میں کال بند کر رہا ہوں۔ اس کی طرف سے چند سیکنڈ کے لیے کوئی بھی آواز نہ پا کر اس نے تھکے لہجے میں کہا۔ عارف نے سانس لی۔ عرش گھر سے بھاگے ہے، اس نے آنکھیں باندھ کر کے جلدی سے کہا، واٹ؟ وہ جو آنکھیں باندھ کی پوچھ سے سر ٹکائے بیٹھا تھا، کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا۔ عرش چوکیدار کے سر پر ڈنڈا مار کر گھر سے جا چکی ہے، اس نے دوبارہ دہرایا۔ دوسری طرف وہ اس کے ریئیکشن کا انتظار کرنے لگا۔ آتا ہوں میں، اس نے فقط یہ کہا، اور فون کھٹاک سے باندھ کر کے دیوار میں دے مارا۔ آنکھیں خون اور وحشت سے ابھرنے لگی، سانسیں پھول کے رگے تان کر گویا پھٹنے کے قریب ہوئی۔ اس نے ٹیبل پر سارا سامان ہاتھ مار کر غصے سے نیچے پھینک دیا، اور ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے سر جھکائے کچھ دیر کھڑا رہا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں نفرت، جنون، وحشت، سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے کا جنون تھا۔ یو ہیو ٹو پے فار دس، بی ریڈی، آئی ایم کمنگ، وہ برف سے ٹھنڈے سرد لہجے میں کہتا، اپنے تیز تیز قدموں کی تھاپ چھوڑتا آفس سے نکل گیا۔ نکلنے کا اندازہ ایسا تھا جیسے ابھی وہ سب کچھ تہس نہس کر کے اسے پتال سے بھی نکال کر لائے گا، اور اسے اپنے ہاتھوں سے مار دے گا۔ عارف جو اس کے غسیلے لہجے کے انتظار میں تھا، اس کی خاموشی سے کہنے پر وہ الجھ گیا، لیکن جانتا تھا یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے، اور پھر جب یہ خاموشی شور میں بدلے گی تو وہ سب کو اس طوفان میں بھا کر لے جائے گا۔ اس کے اس چہرہ غصے اور بینچے جبروں کے ساتھ جلدی جلدی جاتے دیکھ کر افسام صاحب نے اسے آواز دی تھی۔ وہ بدتمیز نہیں تھا، اس لیے بینچے جبڑے چہرے کے ساتھ مٹھی کو بند کیے۔ وہ مڑا، وہ جو اس سے اس کی جلدی جلدی اس طرح جانے کی بابت پوچھنے لگے تھے۔ اس کی سرخ لہو جلکاتی آنکھوں میں غیظ و غضب کا غصہ، چہرے کی سرخی سے وہ اسے حیرت سے دیکھ گئے۔ اس قدر اس کا غصہ ان کے لیے قابل حیرت تھا۔ خیریت عارف، اس قدر غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ چاچو ڈیڈ کو لے کر گھر جائیے، ابھی بات کرتے ہیں، وہ ان سے کہتا۔ مضبوط قدم اٹھاتا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اس طرح کہنے پر انہیں تشویش ہوئی، اوپر سے اس کا اس قدر غصے میں ہونا انہیں تشویش کے ساتھ پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ وہ اس کی جاتی پشت کو دیکھتے الجھے۔ ابتسام صاحب کے آفس کی طرف چلے گئے۔ وہ ہوا سے باتیں کرتا، ریش ڈرائیونگ کرتا مینشن پہنچتا تھا۔ اس کی گاڑی کا ہارن سن کر چوکیدار الرٹ ہو گیا، اس کو خطرے کی گھنٹیاں وہ اپنے ارد گرد بجتی سنائی دینے لگی۔ وہ آندھی طوفان بنا سورج چہرہ لیے اندر داخل ہوا تو سب ملازمین نے چہرہ جھکا لیے، جبکہ سورج آنکھوں میں تیش دے کر دان بے سہا تھا، اسے دیکھا تھا۔ اسوا بھی ڈر گئی تھی، جو بھی تھا عرش نے غلط کیا تھا وہ تو اسے جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عارف نے آگے بڑھنا چاہا کہ وہ اس کے پہنچنے سے پہلے وہ چوکیدار کے گریبان کو پکڑ چکا تھا۔ جب میں نے منع کیا تھا کہ وہ گھر سے نہیں نکلنے چاہیے، پھر کیسے تم نے اسے جانے دیا؟ باسٹرڈ، وہ داڑا۔ اس کے تیور دیکھ کر چوکیدار گھبرا گیا اور اس نے تھوک نکلا سے، سر میں نے منع کیا تھا انہیں، لیکن انہوں نے چھری میری گردن پر رکھی تھی تو مجھے کھولنا پڑا، اور پھر وہ میرے سر پر ڈنڈا مار کر چلی گئی۔ سر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنی صفائی دینے لگا۔ سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ افسام اور ابتسام صاحب جو اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے، اس کے گرجنے اور چوکیدار کے سہمنے اور صفائی دینے پر دونوں الجھے۔ اس سے بحث کرنے کے بجائے تم مجھے بھی تو اسی وقت کال کر سکتے تھے، میں مر تو نہیں گیا تھا۔ اس نے اس کے گریبان کو جھٹکا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو عارف، پاگل ہو؟ بڑے ہیں وہ تم سے، ان کی عمر کا ہی لحاظ کرو۔
ابتسام صاحب نے ناگواری سے اس کے ہاتھوں کو چوکیدار کے گربان سے ہٹاتے غصے سے کہا، میرا لحاظ کسی نے کیا جو میں کروں؟ اس نے آنکھوں سے زور سے داڑا کہ اس کی داڑھ پر ابتسام جب صاحب نے ناگواری سے، جبکہ اسوا نے سہم کا اسے دیکھا تھا۔ تم بتا کیوں بفر رہا ہے یہ؟ اسے ناگواری سے دیکھ وہ حالت کے سامنے آئے۔ ان کے پوچھنے پر وہ سب کچھ انہیں بتا گیا۔ ابتسام صاحب دگ سے صوفے پر گر کے، تم پاگل ہو؟ جب اس کے پاگل پن سے آگاہ تھے پھر بھی بے وقوفوں کی طرح تم آگے چلے گئے۔ الٹا اس پر گٹے تو کیا اس کے پلو سے میں چپکا رہتا، غرا کر کہتے اس نے سر جھٹکا۔ تو چپکے رہتے، کم از کم یہ تو نہ دیکھنا پڑتا۔ جب اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو کیوں ہمیں بڑی تھی اس سے شادی کی؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا اور پھر آگے، میری زندگی میں پہلے مجھے برباد کیا، اب میری بچیوں کو مجھ سے دور کرنے آگے۔ اب سم ہاتھوں میں گرائے بولے، وہ تمہارے قریب ہی کب تھی جو تم سے دور ہوئی ہے؟ دان تصیح کی سب میری غلطی ہے، میرا ایک فیصلہ ہم سب کے لیے عذاب بن کے مجھے معاف کرتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ 8 بجے تم مجھے میری بیٹی لا دو، وہ معصوم ہے، ماں کے لمس کے لیے تڑپی ہے، اس لیے اس عورت کی باتوں میں آ کر تمہاری باتوں کی نفی کرتی وہ اس گھر کی دہلیز پار کر گئی ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے اس عورت سے چھڑوا لاؤ، اسے اپنے وعدے کے لیے اسے اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے میری بچی کو بچا لو۔ وہ پھول پھول کر روتے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اسفا نے طرف کا سر اٹھایا تھا۔ کتنی بے بسی تھی اس کا باپ اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہی داماد کے آگے التجا کر رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر۔ اپنے دوست جیسے چچا کے جوڑے ہاتھ دے کر عرب نے آنکھیں میچی۔ تمہیں ہر ایک کے آنسو کا، ہر ایک کی تکلیف کا پلہ چڑھنا ہوگا۔ وہ بند آنکھوں سے اسے مخاطب تھا۔ انہیں آنکھیں کھلی ہوئی ان کے ہاتھوں پر لب رکھ کر کھڑا ہوا اور باہر کی طرف مڑا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس سے جاتے دیکھ ابتسام صاحب نے پوچھا۔ پولیس اسٹیشن؟ پاگل ہو گئے تم؟ پولیس اسٹیشن جاؤ گے؟ کیا عزت رہ جائے گی جب تم اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ کرواؤ گے؟ میڈیا میں راتوں رات یہ خبر پھیل جائے گی تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤں؟ ایسے مل جائے گی وہ؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوتا ہوا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے کا میں کہہ نہیں رہا، ڈی آئی جی دوست ہے میرا، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ خفیہ عرش کی تلاش کرے، انشاءاللہ وہ بہت جلدی مل جائے گی۔ اس نے ہکارا بڑھا۔ ابتسام صاحب نے اپنے دوست کو کال کی، اسے سب بتایا اور سمجھا دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عرش کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے تھے، الیکشن نزدیک تھے اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کوئی مسئلہ ہو اور یہ بات میڈیا میں پھیلے اور لوگ صرف مزہ لینے کے لیے ان کی بہو بیٹی کو موضوع ذکر بنا۔ اس لیے انہوں نے اپنے دوست سے عرش کی خفیہ تلاش کے لیے کہا تھا اور اس نے جلد عرش کے ملنے کی امید بھی دلائی تھی۔ اب تم لوگ کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ دفعہ ہو جو یہاں سے۔ انہیں سر جھکائے دیکھ کر فون پر دارا، اس کی داڑھ پر ملازمین سہم کر چلے گی۔ ان پر دارنے کا کیا فائدہ؟ اگر تم عقل سے کام لے کر اسے سب بتا دیتے یا پھر گھر میں کسی کو بتاتے تو آج یہ نوبت نہ تھی، اس لیے ان پر گرم مت ہو۔ ابتسام صاحب کے کہہ اس نے مٹھی بھینچی۔ ان کی بات کا جواب دیے بغیر وہ مڑا۔ اب کہاں چل رہے ہو؟ عرش کو ڈھونڈنے، بینجے لہجے سے جواب دیتا وہ نکل گیا۔ حالت بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اسوا کو ابتسام صاحب کا خیر رکھنے کا کہہ کر وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ ابتسام صاحب اٹھ کر کمرے کی طرف چلے گئے۔ اسوا نے ان کے پیچھے جانا چاہا کہ دان نے روک دیا، اسے اکیلا رہنے دو۔ اسوا ناچار سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ حقیقت تو وہ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے دل نے کبھی بھی ماں کے حق میں گواہی نہیں دیتی۔ وہ ماں کے لمس کے لیے روتی تھی لیکن کبھی اپنی ماں کے لیے نہیں روئی تھی۔ کاش تم کبھی اس سے ملے ہی نہ ہوتے۔ یہ آخری بات ہے جو اس نے دا کی زبان سے سنی تھی۔ اس کے بعد گہرا سکوت چھا گیا تھا لاؤنج میں۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو تھا لیکن عرش کا پتہ نہ چلا تھا۔ پتہ چلتا بھی کیسے؟ پتہ تو ان کا چلتا ہے جو لاپتہ ہوئے ہوں، جو خود با کر چھپ کے ہوں، انہیں بھلا کہاں سے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ عرش کی گمشدگی کے دن اور ساری رات وہ غم و غصے، وہ پاگلوں سے گلی کی نگر ڈھونڈتا رہا لیکن اس کا نام و نشان نہ ملا تھا۔ نہ اس کی تلاش میں ناکام ہو کر جب وہ گھر لوٹا تھا تو غصے اور نفرت جنون میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر کے وحشت زدہ ماحول کو دیکھا وہ تھکا سا کمرے میں آیا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر کے اپنی ناکامی پر کمرے کی چیزیں اٹھا کر دیوار پر مار کر اپنا غصہ کم کرنے لگا۔ جب غصہ کم ہوا تو وہ ہارے ہوئے شخص کی طرح گھٹنوں کے بل جھکا اور رونے لگا۔ ہاں، وہ مضبوط شخص اس بے وفا کے لیے رونے لگا تھا جو اس کی محبت کو ٹھکرا کے اس سے دور چلی گئی تھی۔ حالب نے اس کے کمرے سے آنے والی آوازوں پر بارہا دروازہ کھٹکایا تھا لیکن وہ خاموش بیٹھا روتا رہا۔ اس کی حالت کے پیش نظر ابتسام صاحب نے حالب کو اسے اکیلا چھوڑنے کا کہہ دیا تھا۔ جو غصہ اس سے اس دن تھا اب وہی اس کے اتنے دنوں کی دوری پر بے بسی میں بدل گیا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے؟ کون سی گلی نہ دیکھی تھی اس نے جہاں اس نے اسے ڈھونڈا نہ ہو؟ 4-5 دن سے مسلسل رات جگہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔
اور پھر جب وہ گاڑی لوٹتا تو کمرے میں اندھیرا کیے وہ سگریٹ سے دل جلانے لگتا۔ ابھی بھی وہ یہی چغل کر رہا تھا، عارب نہیں آیا کیا؟ ابھی تک بسام صاحب نے وحشت زدہ خاموشی کو توڑا۔ ایک ہفتے سے گھر میں اس قدر وحشت و خاموشی کا راج تھا، کتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ناشتے کی ڈبے پر بالکل خاموشی تھی۔ وہ تو چلی گئی تھی لیکن ساتھ اس گھر کے مکینوں کی خوشیاں کھلکھلاتے چہرے بھی رون گئی تھی۔ اب سام تو بیٹی کی گمشدگی پر کمزور اور ایک دم سے بوڑھے لگنے لگے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ماں کے پاس گئی ہے۔ لیکن یہی تو دکھ تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں، ایک ایسی عورت کے ساتھ گئی تھی جو صرف خود کی تھی، بلکہ اس کی مثال تو ایسے تھی جیسے ناگن کی جو بھوک لگنے پر اپنے بچوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ کمرے میں باندھ ہے، عارب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ گھر میں شوق رہنے والا، اپنے زمانی جملوں سے سب کی ناک میں دم کرنے والا عارب گھر میں بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ابتسام صاحب نے دکھ سے سانس لی، یہی تو ہو رہا تھا۔ ایک ہفتے سے وہ سب سے کٹ کر رہ گیا تھا، نہ کھانے کا شوق، نہ پینے کا۔ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، سنجیدگی سے کہا۔ عارب سر ہلا کر چلا گیا۔ اس نے اس کے کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے سانس کھینچ کر خود کو حوصلہ دیا۔ اس نے ہاتھ سے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو اندھیرا اور سگریٹ کے بے تحاشا دھویں اس کے بو نے ان کا استقبال کیا۔ اس نے دکھ سے آنکھیں باندھ کی اور ہاتھ مار کر لائٹ جلا، اس کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عارب نے اپنے کندھے پر کسی کا لمس پار کا ہوش فہم ہو کر آنکھیں کھولی تو اس کی لائٹس کی روشنی سے آنکھیں چندیا گئی۔ انہیں آنکھوں پر بازو رکھا اور آنکھیں مل کر کھولی تو سامنے عرش کی جگہ عارب کو پا کر وہ منہ موڑ گیا۔ عارب نے اپنے جان سے عزیز بھائی کو دیکھا تو دکھ سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سنجیدہ سپاٹ چہرہ، رات سے آنکھوں کے نیچے ہلکے لبوں میں دبا سگریٹ اور ہلکے سے کالے ہونٹ جو ایک ہفتے کی شدت سے سگریٹ نوشی کی نشانی تھے۔ سوجی آنکھیں، سرور زدہ کپڑوں میں تھکا تھکا سا وہ اسے دکھ کی گہرائیوں میں لے گیا۔ اندھیرا کر کے کیوں بیٹھے تھے؟ اس نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بجا جانتا تھا لیکن پھر بھی پوچھ بیٹھا۔ وہ روشنی لے گی میری، وہ بے بسی سے بولا۔ تو اندھیرا کرنے سے وہ مل جائے گی؟ اس کے بغیر روشنی بھی آنکھوں کو تکلیف دے رہی ہے، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ عارب لاجواب ہو گیا تھا۔ اچھا اٹھو، ناشتہ کر لو، کتنے دنوں سے تم کھا پی نہیں رہے صحیح سے، اور اگر کھاؤ پیو گے نہیں تو عرش کو کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے اس سے پوچھا۔ وہ سوالیہ انداز سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے محبت لفظ کا نہیں پتا۔ عارب نے سوچا لیکن کہا نہیں۔ ہاں شاید اسے پتا نہیں کہ عارب مرزا اس سے محبت کرنے لگا ہے، عشق کرنے لگا ہے، جنون کر بیٹھا ہے اسے، اس لیے وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دینے لگا۔ تم اسے بتاؤ نا عارب کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت، اتنی کہ اسے اپنا سینہ چیر کر دکھا سکتا ہوں۔ تم اسے بتاؤ نا کہ نہیں زندہ رہ سکتا میں اس کے بغیر، اسے بتاؤ کہ اس کے بغیر عارب مرزا کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کی آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے۔ عارب اسے بتا دو، اگر نہ یا تو عارب مرزا مر جائے گا، اسے بتاؤ۔ اس کے پاس فرش پر جھکا پھوٹ پھوٹ کر روتا، اسے بے بسی اور عرش سے محبت کا بتاتا کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر اس نے دکھ سے آنکھیں میچ لی، اسے عرش سے نفرت ہونے لگی تھی جس نے اس کے بھائی کو اسے اس دوراہے پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ اسے خاموش دیکھا۔ عارب نے سر اٹھایا، اسے دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اسے بتاؤ گے نا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، سچی والی، مجھ سے زیادہ اسے کوئی پیار نہیں کر سکتا، تم بتاؤ گے نا اسے؟ وہ امید سے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھیں برس رہی تھی اس کے لیے جیسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سنبھالو خود کو عارب، وہ مل جائے گی، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، پھر تم خود اسے بتانا کوئی نہیں ڈھونڈ رہی پولیس، اگر ڈھونڈ رہی ہوتی تو اب تک وہ مل جاتی۔ اس نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ عارب نے آنکھیں چرائی۔ پولیس بھی کیسے ڈھونڈتی اسے جب وہ اپنی ماں کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ پولیس نے رینا بیگم کے گھر اور کلب پر چھاپا بھی مارا تھا لیکن شاید وہ پہلے سے ہی سب کچھ پلان کر چکی تھی، اسی لیے پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ پولیس نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی، تلاش ابھی بھی جاری تھی لیکن وہ نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی کہ ایک ہفتے کتنی محنت کے باوجود ان کا ایک سراغ بھی نہیں ملا تھا۔ مل جائے، تم اللہ سے امید تو رکھو، اس کی امید سے تو زندہ ہو، ورنہ یہ سانسیں بند ہو چکی ہوتی۔ عارب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر مجھے عزیز ہو جائے گی، میری سانسوں میں اس طرح سے بس جائے گی کہ اس کے بغیر یہ سانسیں بھی مشکل لگنے لگے گی۔ وہ کھویا کھویا بولا، یہ لب اسے محسوس کرنے کے لیے بےتاب ہے، ان آنکھوں کے سامنے مجھے اس کی شرارتیں دکھتی ہیں تو میری آنکھوں میں جیسے جگنو روشن ہو جاتے ہیں، اور اب اتنے دنوں سے وہ مجھ سے میری آنکھوں سے اوجھل ہے تو لگتا ہے سارے جگنو مجھ سے روٹ کے ہیں، میری مسکراہٹ، بھوک، سب کچھ مجھ سے روٹ گیا ہے، لیکن جانتے اس سب کے باوجود میں اس سے روٹ نہیں پا رہا۔
حارب میں اس سے روٹنا ناراض ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ دل، اس نے دل پر انگلی ماری، یہ مجھے روٹنے نہیں دیتا حارب۔ حارب یہ کیسی بے بسی ہے، کیا وہ مجھ سے روٹنے کا حق بھی لے گئے ہے؟ وہ دکھ بے بسی کی مورت پر نہ اسے بے بسی سے پوچھنے لگا۔ آنسو آنکھ سے نکل کر اس کے دار میں جذب ہو رہے تھے۔ اسفا جو ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں آ رہی تھی، عارب کے الفاظ اور بے بسی کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھتی جلدی سے ٹیٹے پیپر رکھ کر روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ اسی ساتھ روتے کمرے میں بھاگتے دیکھ کر سب نے نظر چرائی۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر اونڈے منہ لیٹ کے اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ کس قدر بے بسی تھی اس کے الفاظ میں۔ کیوں عرش، کیوں تم نے ایسا کیا عارب بھائی کے ساتھ؟ کاش تم ان کی حالت دیکھ لیتی تو خود پر رشک کرتی۔ آ جاؤ واپس، اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے۔ انہیں سمیٹ لو، وہ ہچکیوں سے روتی عرش سے بولی۔ وہ نہیں دیکھ پائی تھی اس کی اتنی بے بسی، اور پھر پلٹ کر وہ بھاگ آئی تھی۔ تم اسے بتاؤ گے نا؟ وہ ایک بار پھر آس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، حارب نے لب بھینچ کر ہاں میں سر ہلایا، لیکن پہلے تم ناشتہ کرو گے، پھر میرا دل نہیں ہے حارب، وہ آئے گی تو میں کسی کے کہے بغیر کھا لوں گا، لیکن ابھی میرے گلے سے ایک نوالہ بھی نہیں اترے گا۔ وہ انکاری ہوا۔ کیا تم؟ پلیز حارب، میں پہلے ہی ٹوٹ رہا ہوں، مجھے کسی کا واسطہ دے کر مزید بے بس نہ کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن تم اب یہ سگریٹ نہیں پیو گے؟ اس نے اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے کہا۔ وہ ہنسا، اس کی ہنسی بھی عجیب اور اذیت والی تھی۔ اگر اسے نہیں پیوں گا تو اس کی دوری سے یہ دل بھر جائے گا۔ ایک آنسو لڑ کر گال پر گرا۔ حارب نے اوپر دیکھ اپنے آنسوؤں کو نکلنے سے روکا۔ سب کو کہنا کہ وہ ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم بھی اس وقت چلے جاؤ، مجھے کچھ دیر سونا ہے۔ حارب سر ہلا کر دباتا بند کرتا چلا گیا۔ عارب نے سگریٹ جلا کر گہرا کش لیا اور دھوئیں میں اس کے عکس کو دیکھا، ہنسا، اور پھر یہ ہنسی آنسو میں تبدیل ہوگی۔ آ جاؤ نا یار، کیوں اتنا تڑپا رہی ہو؟ آئی سویئر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، پرامس، وہ بے بسی سے کہنے لگا۔